أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللہ جل جلالہ و منوالہ اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیے، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، ایک دوسرے کو دین کی باتیں سمجھانا ہر مسلمان پر، ایمان والے پر اس طرح فرض ہے جس طرح جمعہ فرض ہے، جس طرح فجر فرض ہے، عصر مغرب عشاء فرض ہے، اسی طرح ایک دوسرے کو سمجھانا یہ بھی فرض ہے۔ لیکن آج اس فریضے سے امت کا بہت بڑا طبقہ غفلت میں ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے حکموں کا پابند ہو گیا تو یہ جنت میں چلا جائے گا، تو جتنا جو حکم ضروری ہے اس سے اتنا ہی شیطان آدمی کو غفلت میں ڈالتا ہے کہ نماز پڑھے گا آدمی تو اکیلا جنت میں جائے گا، لیکن اگر نماز کی تبلیغ کرے گا، نماز کی دعوت دے گا، نماز کے لیے لوگوں کو بلائے گا تو نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کے ذریعے سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس لیے وہ تبلیغ سے روکتا ہے، دعوت سے روکتا ہے، سمجھانے سے بتلانے سے روکتا ہے، بلکہ جو سمجھاتے ہیں بتلاتے ہیں شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ایک آدمی کو سمجھا رہے تھے، بتلا رہے تھے، اس نے کہا ناصحہ مت نصیحت کر مجھے، دل میرا گھبرائے ہے، میں سمجھوں دشمن اسے جو مجھے سمجھائے ہے، جو مجھے سمجھا رہا ہے اسے دشمن سمجھوں۔ کیوں شیطان دل پہ ڈالتا ہے کہ وہ اس کی بات مت سننا، اس کی بات مت ماننا، ورنہ تم عمل پر آ جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاؤ، سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو نفع ہوگا جو سمجھائے گا، جو کہے گا بھائی نماز پڑھو، اللہ اس کو نماز کی توفیق دیں گے، جو کہے گا روزے رکھو، اللہ اسے روزے رکھنے کی توفیق دیں گے، جو کہے گا حج کرو، حج فرض ہے، اگر بغیر حج کیے تم مر گئے تو اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہ کیا، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، جب موت آئے گی تو ایمان پر موت نہیں آئے گی، کلمے پر موت نہیں آئے گی۔ حج فرض ہے، ابھی حج کا موسم چل رہا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے، کتنے اللہ کے نیک بندے پہنچ گئے حج کے لیے۔ ابھی ہم گئے تھے ہریدوار کے ایک قصبے کے اندر، تو الحمدللہ وہاں سے 70 مرد و عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے حج کرنے کے لیے پہنچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، بیت اللہ میں، کعبے میں، مکہ میں اور مدینہ میں۔ تو بہرحال جن کو اللہ نے شوق دیا، طلب دی، وہ تو پہنچ رہے ہیں، جن کے اندر شوق نہیں، طلب نہیں، ان کے اندر طلب پیدا کرنا، شوق پیدا کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ حج تو فرض نہیں ہے ہر مسلمان پر، لیکن حج کی دعوت فرض ہے، کیونکہ حج تو اس پر فرض ہوگا جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ وہاں تک جا سکے، آنے جانے کا خرچہ ہو، وہاں کا خرچہ ہو اور گھر والوں کو دے کر جائے، اس پر حج فرض ہے۔ لیکن حج کی دعوت دینا یہ سب پر فرض ہے کہ بھئی حج کی دعوت دو تاکہ تمہارے ذریعے سے مالدار لوگ حج کر لیں، مالدار لوگ زکات ادا کر لیں۔ تو اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم جس طرح نماز میں، جمعے میں خوشی سے آتے ہیں، نہا دھو کر آتے ہیں اور ایک فکر رہتا ہے جمعہ آئے گا، جمعہ آئے گا، جمعہ پڑھیں گے، اسی طرح ہمیں عصر میں بھی آنا چاہیے، مغرب عشاء میں بھی آنا چاہیے۔ اور یہ آسان ہو جاتا ہے جب ہم دعوت دیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، بتلائیں گے، بھائی نماز پڑھو، بھائی قرآن پڑھو، بھائی اللہ کا ذکر کرو، بھائی مرنا ہے، موت آنی ہے، موت آنی ہے، کل من علیہا فان، دھرتی پر جو ہے سب فنا ہو جائے گا، وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب العالمین کی ذات جو باقی ہے وہ باقی رہے گی، ورنہ سب فنا ہو جائے گا۔ جب یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے بارے میں ہم اتنی فکر کر رہے ہیں کہ رات دن صبح و شام ہمیں اسی کی فکر ہے۔ فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، فکر دنیا تجھ کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ اصلی کام ہے عصر کی نماز پڑھنا، اصلی کام ہے مغرب کی نماز پڑھنا، اصلی کام ہے عشاء کی نماز پڑھنا، اصلی کام ہے فجر کی نماز پڑھنا، یہ اصلی کام ہے۔ قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ سے معافی چاہنا، جنت کا سوال کرنا، جہنم سے پناہ مانگنا، یہ اصلی کام ہے۔ اس کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ فکر دنیا تم کو صبح و شام ہے، اس سے غافل ہے جو اصلی کام ہے۔ لطف دنیا کے ہیں کئی دن کے لیے، کھونا تو جنت کے مزے ان کے لیے۔ دنیا کے مزے کتنے دن کے لیے کچھ پتہ نہیں، انسان بلبلا ہے پانی کا، کچھ بھروسہ نہیں اس زندگانی کا۔ ہمارے گرو ابھی بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے اعلان کیا کہ بھائی فلاں کا انتقال ہو گیا، اس کی جنازے کی نماز ظہر میں ہوگی۔ اب لوگ آگے دیکھا 2 جنازے آ رہے، نے کہا بھائی ایک اعلان ہوا تھا کہ بھئی ایک اعلان تو جس کا ہوا تھا اس کا جنازہ ہے، اور دوسرا جنازہ اس کا ہے جس نے اعلان کیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی آ گیا تمہارے پاس، لو اس کی بھی جنازے کی نماز پڑھ لو۔ کچھ پتہ نہیں انسان کا کب چلا جائے۔ لطف دنیا کے کئی دن کے لیے، کچھ پتہ نہیں۔
ہو نہ تو جنت کے مزے ان کے لیے تو نے ایسا کیا تو بس پھر یوں سمجھ تو نے نادا گل دیے کن کے لیے پھول دے دیے کانٹے لے لیے اس لیے سب نیت کرو ارادے کرو کہ انشاءاللہ پانچوں نمازوں میں ہم پھول بھی آئیں گے اور سارے مسلمانوں کو لائیں گے سارے ایمان والوں کو لائیں گے سارے کلمے والوں کو لائیں گے اللہ فرما رہے وضع کی سمجھاؤ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے تو انشاءاللہ ان کو بھی نفع ہوگا ان کو نہیں ہوا تو ہمیں تو ہو ہی جائے گا ہم انشاءاللہ پانچوں نمازوں میں آنے والے بن جائیں گے اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے کی اور عبادت کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں جماعتیں بنا کر جانے کی توفیق نصیب